مساء الخير للجميع ويا رب يجعل حياتهم كلها خير۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، تدفین کے بعد آپ نے فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ایک اور رسم ہے جو ہے سویم، اسے قل بھی کہا جاتا ہے، سویم بھی کہتے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں 40واں جو ہے وہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے 40ویں کا، اور نہ ہی برسی کا کوئی کانسیپٹ ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے کہ 40واں اور برسی اس کا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں؟ غلام محی الدین بھائی، اصل ہے انتقال کے بعد فوت شدہ کو ثواب پہنچانا۔ اس کو آپ تیسرے دن کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے سویم کا نام دے دیا، اس کو 10 کے دن کے بعد کہہ رہے تو 10ویں کا نام دے دیا، 10واں بھی ہوتا ہے، 10واں بھی ہوتا ہے، 40 دن کے بعد کہہ تو 40ویں کا نام دے دیا، سال کے بعد کہہ رہے تو برسی کا نام دے، ایک برس گزر گیا تو برسی کا نام دے دیا۔ تو اس کا تصور اسلام و دین میں ایصال ثواب کا موجود ہے نا، لیکن لازم نہیں کہہ سکتے، نہیں فرض واجب تو کوئی نہیں کہتا، اگر کوئی نہیں دیکھیں کہتا۔ دو چیزیں غلام محی الدین بھائی، ایک ہے کہ اس چیز کو لازم یا فرض یا واجب کہنا کہ یہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، تو وہ گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کام کو کرنے کو کوئی کہے کہ یہ کام کرنا گناہ ہے تو وہ بھی گناہگار ہوگا، کہ یہ ایسا کام ہے کہ اگر کریں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ ایک کلچر کو تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں، شو بیس کے اندر جب اس فیلڈ کا کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے اور جب اس کی برسی منائی جاتی ہے تو برسی پر اگر گلوکار گیا ہے تو اس کے گانے بجائے جائیں گے، اگر ایکٹر گیا ہے تو اس کی اداکاری دکھائی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد اس کی برسی پر اس کے گانے ہوں گے، یہ طبقہ ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے اس کے سال پورا ہونے پر لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں۔ اس پر کوئی ٹھیک ٹھاک اور ٹھاک ٹھیک آپ کے یہاں ایک ہیزیٹیشن ہونا چاہیے کہ یار کیا مطلب میرے مرنے کے بعد بھی تم دنیا کو یہ دکھاؤ گے کہ میں یہ کام کرتا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس فیلڈ کے حوالے سے جو آپ کی فیلڈ ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس فیلڈ کے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، کتنے غیر شرعی معاملات ہیں، عورت کا معاملہ، موسیقی کا معاملہ، بے پردگی وغیرہ وغیرہ۔ اب اس پورے مطلب کہ گناہ کے پلندے پر کھڑے ہو کر اس کا قد اونچا ہو گیا اور لوگ اس کو پہچانتے تو کہتا ہے سب اللہ کا شکر ہے، ہاں کہتے اللہ نے عزت دی ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ تو گناہ اللہ کا کرم نہیں ہو سکتا ذوالقرنین بھائی، میں آپ کو جو باٹم کی بات بتا رہا ہوں، گناہ اللہ کا کرم نہیں ہو سکتا، اللہ کا کرم تو نیکی ہے۔ آپ سے پہلے کتنے لوگ مشہور تھے، آج وہ دنیا میں نہیں، بے شک، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں غور کریں کہ وہ کہاں گئے اور اب کیا ہے۔ اور آپ اگر مشہور ہیں تو کل آپ دنیا میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے بعد شاید کوئی اور آ جائے گا جو وہ مشہور ہو جائے گا، لوگ آپ کو بھول جائیں گے۔ تو راہ انسان وہ اختیار کرے کہ اگر مرنے کے بعد اگر ایک تو اس کو یاد رکھا جائے، یاد بھی اتنا خوبصورت اور مثبت انداز میں رکھا۔ میرا سے یہ بھی سنا ہے کہ جب تک کسی گناہ کا پتہ نہ ہو سرزد ہو جائے تو معافی ہے، اگر پتہ چلنے کے بعد وہ کرے تو پھر نہیں معافی۔ جان تو بندہ کہ میں ساری علم میں پڑھتا ہی نہیں ہوں اور جناب سارے کام کرتا رہتا ہوں، جو علم ہوگا ہی نہیں تو گناہ ہی نہیں ہوگا۔ علم نہ ہونا الگ گناہ ہے۔ یہ تو ضرور کہتے ہیں لوگ، بھائی 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، یہ کوئی نہیں کہتا تمہیں نماز پڑھنی آتی ہے، پڑھ کے بتاؤ کیا پڑھتے ہو، صحیح آتی ہے نہیں آتی، اس کی تصحیح کروائے، اس کو صحیح ڈائریکشن ملا، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ اب وہ صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ پچھلے دنوں ہم پاکستان میں شجر کاری مہم اپنے زوروں پر، ٹھیک ہے، یقیناً درخت لگانا کار ثواب ہے، لیکن ایسی کون سی جگہ جہاں درخت لگاؤ گے تو آپ کو گناہ ہوگا، یہ بھی تو بتائیں نا لوگوں کو۔ مثال کے طور پر آپ ہی کا گھر ہے، آپ ہی کے گھر کے تک چھوٹا سا آپ نے رکھا ہوا تھا بچوں کے پلاٹ کے لیے کہ چلو بچے بڑے ہو جائیں گے ان کو کام آ جائے گا، میں نے دیکھا چلو یار شجرکاری مہم چلی ہوئی ہے، غلام محی الدین بھائی کے پاس میں جگہ خالی ہے، کچھ 6 پودے یہاں ڈال دو، غلام محی الدین بھائی خوش ہو جائیں گے۔ پتہ چلا 4 دن کے بعد غلام محی الدین بھائی یہ ایک ایسی آپ نے بات بتائی ہے جو ہر آدمی کو نہیں پتا، اس نے جہاں دل چاہ اٹھا کے درخت لگا، روڈ کھود کے روڈ کے بیچ میں لگا دیں گے تو راستہ ہی رک جائے گا نا۔ ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہے، طریقہ ہے بس، اور وہ طریقہ سیکھنے سے آتا ہے، بس وہ طریقہ سیکھنا چاہیے۔